آج میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ آپ کا اسم مبارک ہاجر الف ممدودہ کے ساتھ آجر اور با کے ساتھ ہاجر ہا کے ساتھ ہاجر بھی کہا جاتا ہے۔ عمدۃ القاری کے حوالے سے نزہۃ القاری میں علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ یہ سریانی زبان کا کلمہ ہے اور اردو میں اس کا املا جب لکھیں گے تو آخر میں ہا کے اضافے کے ساتھ ہاجرہ معروف ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب فلسطین میں قیام پذیر تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درخواست پر ہی حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا تھا، اور یہیں سے حضرت ہاجرہ کے وطن مقدس سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم جب ارض مقدسہ یعنی فلسطین کے مقام پر پہنچے تو اس وقت آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے رب سے دعا فرمائی کہ الہی مجھے لائق اولاد عطا فرما دے۔ قرآن مقدس میں جو ہے وہ جو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ چنانچہ بہرحال حضرت ہاجرہ سے جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، چونکہ اس وقت تک حضرت سارہ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے جو عموماً عورتوں کے دلوں میں ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور آج سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت سارہ نے کہا کہ ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجیے۔ حکمت الہی نے یہ کام اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور سارہ سے جدائی کا ایک سبب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ وہی آئی کہ جب آپ حضرت ہاجرہ اور سارہ کے درمیان تفریق کر دیں تو حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو اس سرزمین پر لے جائیں جہاں اب مکہ المکرمہ ہے۔ بہرحال یہاں اس وقت جو مکہ المکرمہ ہے کوئی آبادی نہیں تھی، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ ہی خانہ کعبہ کی زمین، نئی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ وہ ایک زمین کا ٹلہ کے مثل اونچی زمین تھی، سیلاب اس کے دائیں بائیں سے ہو کر گزر جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس ٹیلے کے قریب حضرت ہاجرہ اور حضرت
اسماعیل ذبی اللہ کو لا کر اتار دیا اور ایک توشہ دان میں کھجوریں دے دی، ایک مشکیزے میں پانی، انہیں دے کر واپس مڑ گئے، ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ نے عرض کی کہ آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں، جبکہ میرا کوئی رفیق نہیں ہے، اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس طرف توجہ ہی نہیں فرمائی۔ حضرت حاجرہ نے جب چند مرتبہ یہی عرض کیا تو جواب پایا کہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ سنو، اللہ کا یہ حکم ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حاجرہ بڑی مطمئن ہو گئی اور عرض کیا کہ تو جب اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر حضرت ابراہیم واپس چل دیے اور ایسی جگہ جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے نظر نہیں آ رہے تھے یہ دونوں نفوس قدسیہ، تو بیت المقدس کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے انہوں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کی اور دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلکم یشکرون۔ 13واں پارے میں سورہ ابراہیم کی آیت مقدسہ ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے رب ہمارے، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دل میں ان کی طرف کچھ مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے 2 چیزیں طلب کی۔ پہلی بات تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم کے طرف مائل ہو جائیں اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ، آپ کی یہ دعا بہت قبول ہوئی۔ اہل مکہ کے طرف مائل ہوئے لوگ، کہ آج کروڑ انسان جو ہے مکہ المکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ المکرمہ جاتے رہتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، لوگ جاتے رہیں گے۔ اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ جبکہ شہر مکہ اور اس کے قرب و جوار میں کہیں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مکہ المکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں کثرت سے قسم قسم کی میوے اور پھل ملتے ہیں۔ فرط تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں جو ہے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت کے اثرات اور ثمرات ہے۔ اس واقعے سے ہمیں توکل کرنے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا درس ملتا ہے کہ کس قدر جو ہے غیر ذی زرع میں حضرت ابراہیم نے جب حضرت حاجرہ کو اور شیر خوار بچے کو چھوڑا تھا تو کس قدر حضرت حاجرہ نے توکل کے ساتھ کام لیا
یہاں تک کہ ان سے کچھ ان کے سوالوں کے جواب نہ دینے پر خفا بھی نہیں ہوئی، اور جب یہ جان گئی کہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اف تک نہ کی اور صبر الہی کا دامن پکڑ لی اور خاموش رہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو ہے آج اس مقام پر پہنچایا کہ ان کی جہاں جہاں قدمیں پڑی ہیں ان قدموں کو اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں اور شعائر اسلام میں شامل فرمایا۔ یہ توکل کا ہی صدقہ اور ثمرہ ہے۔ آج کچھ لوگ بھی توکل کرتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں توکل نہیں ہوتا۔ توکل کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو بیکار چھوڑ دے، جیسا کہ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں نا کہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے کیا کرے، چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ لیکن نہیں، صحیح معنوں میں توکل یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے، جو بھی اسباب حاصل کرے، اس پر بھروسہ نہ رکھے بلکہ اللہ پاک کی مدد اور اس کی تائید اور اس کی حمایت پر بھروسہ رکھے۔ یہ ہے توکل۔ بہرحال حضرت ہاجرہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل کے ساتھ یہاں رہنے لگی۔ جب ان کے پاس موجود جو مشکیزے کا پانی تھا ختم ہو گیا، پیاس کی شدت ہوئی اور صاحبزادے کا حلق شریف جو ہے گلا پیاس سے خشک ہو گیا، تو آپ قریبی پہاڑ یعنی صفا کے جانب بڑھیں۔ اس پر کھڑی ہو کر وادی کے جانب منہ کر کے بار بار دیکھتی شاید کہ کوئی انسان دکھائی دے، مگر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر نیچے اترتی، دوسرے جانب جاتی جس کو مروہ کہا جاتا ہے، اس پہاڑی پر بھی آپ کھڑے ہو کر دیکھنے لگتی شاید کوئی آدمی نظر آ جائے اور میری مدد کو آئے۔ اس طریقے سے 7 مرتبہ ہوا۔ 7ویں بار جب آپ مروہ پہاڑ سے وادی کے جانب دیکھ رہی تھی تو ایک آواز سنائی دی، ایک آواز سنی اور آپ خاموش ہو کر اس کے جانب متوجہ ہو گئیں کہ یہ آواز کون سی ہے۔ کچھ دیر بعد پھر وہی آواز آئی تو آپ نے فرمایا قد اسمعت ان کان عندک غواث، تم نے اپنی آواز تو سنا دی ہے، کاش تمہارے پاس مدد کا کوئی سامان بھی ہوتا۔ پھر آپ نے زمزم کے پاس ایک فرشتے یعنی حضرت جبریل کو دیکھا، انہوں نے اپنی ایڑی یا بازوؤں کے ساتھ زمین کو کورید رہے تھے تو یہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ پانی کے گرد مٹی کی آڑ بنانے لگی، جسے آج ہم اور آپ دیہات میں کہتے ہیں میڑ بنانا، میڑی تو بنانے لگی اور پانی چلو میں لے کر مشکیزے میں بھرنے لگی۔ مشکیزے میں بھرنے لگی کیونکہ پانی ابل رہا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جو ہے حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیتی، میڑ نہیں بناتی، تو وہ پانی جو ہے پوری سرزمین پر بہتا ہوا ایک چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ نے اس چشمے سے پانی پیا اور پھر بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے دیکھا کہ بار بار یہ چلو میں پانی بھرتی اور مشکیزے میں ڈالتی، تو حضرت جبریل نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تخافو، آپ ڈرے نہیں، یہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہ کرو، یہاں بیت اللہ شریف ہے جسے یہ
بچہ اور اس کے والد تعمیر کریں گے، اور یقین رکھو کہ اللہ پاک جو ہے اس کے باشندوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، اور یہ پانی یہی رہے گا، کہیں جائے گا نہیں۔ آج جمجم جو آج ہم کہتے ہیں، یہ سریانی زبان کا کلمہ ہے۔ زمزم بار بار کہتی اور میڑ بناتی، روکتی، گویا کہ تھم تھم، یعنی رک جا۔ تو اس وجہ سے حضرت جبریل نے آپ کو تسلی فرمائی۔ بہرحال اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا مقام بڑی عظمت والا ہے کہ جہاں پر یہ جو صفا اور مروہ پہ پہنچتی تھی تو ان کے قدموں کے نشان جہاں جہاں پڑے تھے، ان جگہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے شاعر اللہ سے جو ہے یاد فرمایا ہے۔ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے۔ صفا مروہ جو پہاڑی حضرت حاجرہ کے قدم کی برکت سے جو ہے اللہ کی نشانی بن گئے۔ معزز چیزوں کی تعظیم دین میں داخل ہے، اسی لیے صفا مروہ کی سعی حج یا عمرہ میں شامل ہوئی ہیں۔ ایک بات اور، صفا اور مروہ پہاڑوں کو اسی لیے شاعر اللہ فرمایا گیا کہ ان پر کچھ اللہ کی پیاروں کا گزر ہوا تھا۔ جب کچھ ویران کے ٹھہر جانے سے یہ پہاڑ شاعر اللہ بن گئے تو بزرگان دین کی قبریں روضہ اطہر یقیناً شاعر اللہ ہیں، کیونکہ یہاں وہ حضرات ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہوتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ جو ہے بزرگان دین کے مزارات کے تعلق سے جو ہے کہتے ہیں اور نازیبہ کلمات کہتے ہیں، اس سے سبق لیں اور جو بزرگان دین کے مزارات ہیں انہیں ڈھانے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آج ماحول اسی طرف ہے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یقیناً دیکھ لیجئے، یہی تک نہیں بلکہ وہ جانور جو قربانی کے دن ذبح کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اس کو ہدی بولتے ہیں، تو ہدی کے جانور کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر اللہ میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ اس کو بیت اللہ سے نسبت ہے۔ تو قرآن کریم نے شاعر اللہ فرمایا، تو جن مبارک ماؤں کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نسبت ہو وہ بدرجہ اولا شاعر اللہ اور واجب تعظیم ہے۔ ایک بات یاد رکھے، جب بے جان پتھر اللہ والوں کی قدم بوشی کی برکت سے شاعر اللہ بن گئے، اللہ کی نشانیاں، جیسا مقام محمود کو آپ دیکھ لیجئے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قدم مبارک کے نقش موجود ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج ہزاروں برس کے بعد بھی جو ہے وہ نشانی موجود ہے، تو یہ تعظیم کے لائق ہے، واجب تعظیم ہے۔ حضرت اب یاد رکھیے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خاتون بی بی حلیمہ کی گودیں، ابو بکر صدیق کا زانو، حضرت عائشہ کا پہلو، جو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام گاہ اور خوابگاہ بنا، وہ یقیناً شاعر اللہ ہی نہیں بلکہ شاعر گر ہو گیا۔ جو ان میں سے کسی کی گستاخی کرے گا وہ اس آیت سے اور ان باتوں سے عبرت حاصل کرے کہ کس قدر جو ہے کسی بزرگان دین کے قبر
یا مزارات کی توہین کرنا یہ جو ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی توہین کرنا ہے۔ بہرحال زمزم شریف کی بات تھوڑی سی کر دوں کہ زمزم شریف جو ہے بہت مبارک چشمہ ہے، روئے زمین کے پانیوں میں سب سے افضل پانی ہے، اسی لیے اس کے مبارک پانی سے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اقدس کو 1 سے زیادہ مرتبہ غسل دیا گیا۔ اپنے کثیر فضائل اور خصوصیات کی وجہ سے اس مبارک چشمے کے بہت سے نام ہیں، ہم نام ذکر کرتے ہیں، بتائیں کہ یہ پانی اتنی برکت والی ہے کہ بھوکے کے لیے کھانا بھی ہے اور مریض کے لیے شفا بھی ہے۔ پانی کا نام سیدہ، نافعہ، بشرا، شافعہ، سالمہ، مبارکہ، کافیہ، عافیہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ پانی جو ہے اس کے طرف دیکھنا، کہا نا النظر فی زمزم عبادت وہی تحط الخطایا، چشمہ زمزم میں دیکھنا ایک عبادت ہے اور یہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو چشمہ زمزم نمودار ہونے کے بعد حضرت حاضرہ اسی تنہائی کے عالم میں یہاں آباد تھی۔ یمنی قبیلہ جرہم کے کچھ افراد وہاں آ کر بسے، وہاں سے گزر ہوا، وقدا کی جانب سے آ رہے تھے اور مکہ مکرمہ کے نشیب میں اتر کر ٹھہرے تو وہاں کچھ فاصلے پر انہوں نے پرندوں کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگے یہ پرندے ضرور پانی کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے، مگر یہ وادی ہماری دیکھی ہوئی ہے، یہاں تو بالکل پانی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے 1-2 آدمی کو پانی کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے پانی دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو جا کر جب بتایا کہ یہاں پر پانی موجود ہے، اس طرح وہ سب افراد وہاں آ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت حاضرہ رحمت اللہ تعالی علیہا اس وقت پانی یعنی چشمے کے پاس تشریف فرما تھی۔ انہوں نے آپ سے یہاں آباد ہونے کی جو اجازت مانگی تو حضرت حاضرہ نے اس شرط پر اجازت عطا فرمائی کہ ان کا پانی پر کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا، اور وہ اس شرط پر راضی ہو کر یہاں آباد ہو گئے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے اسے غنیمت سمجھا، وہ خود بھی چاہتی تھی کہ کچھ لوگ یہاں رہیں، کیونکہ اکیلی تھی، صرف آپ تھیں اور آپ کے صاحبزادے، تو وہ چاہتی تھی کہ کچھ لوگ یہاں رہیں جن سے ان کو انسیت حاصل ہو۔ اور انسان کا مطلب ہے انسان انسیت سے ہی انسان بنا ہے۔ انسان کو اگر تنہا چھوڑ دیا جائے، تنہا کسی کمرے میں قید کر دیا جائے، سب کچھ دیا جائے، مگر انسانوں سے ملنے نہ دیا جائے تو انسان جو ہے اگتا جائے گا، افنا جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ یوں حضرت حاجرہ نے آباد ہونے کے لیے اس وجہ سے اجازت دے دی، یہ لوگ وہیں آباد ہو گئے۔ انہوں نے پیغام بھیج کر اپنے اہل و عیال کو بھی اسی جگہ بلوا لیا اور وہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے۔ تو حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بستی مکہ المکرمہ یہاں آباد ہوا۔ انشاءاللہ الرحمن جو ہے ہم کل آپ کو اس کے بعد کا واقعہ آپ کے گوش گزار کریں گے، اور
جو کہ حضرت حاجرہ سے ملاقات کے لیے مکے میں لوگ آتے، اور کس طریقے سے جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آئے، اور وہاں پر مکہ المکرمہ میں آبادیاں بڑھنے لگی۔ انشاءاللہ الرحمن کل کے سیشن میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک اور آپ کو ان نفوس قدسیہ کے واقعات سے جو سبق ہمیں حاصل ہوا ہے اس پر عمل کی خوب خوب توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے صدقے میں ہمیں توکل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں مزارات مقدسہ کی اور شاعر اللہ کی بھی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان چل رہا ہے آپ کا۔ کچھ لوگوں نے میسج کیے ہیں، وہ پڑھ دیتا ہوں میں۔ جی جی۔ کیٹ بوائے نے سلام کیا، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ارشاد انصاری ماشاء اللہ۔ عرفان حسین حضرت بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے انہیں، اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ جی آمین۔ اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک پروگرام ابھی آپ کا 10:15 پہ اور بھی ہوگا، جو روحانی علاج اور وظیفہ وغیرہ کے بارے میں ہوگا۔ اگر کسی کا سوال ہو تو سوال بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ابھی 10 منٹ کے بعد شروع کیا جائے گا، یعنی مفتی صاحب کا ہی ہوگا۔ اور ایک ہمارے نظامی دنیا ہے، کہہ رہے ہیں شاندار بیان حضرت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ کو قبول فرمائے، نظامی دنیا کو اور ترقی عطا فرمائے۔ جی جی آمین آمین۔ طالب انصاری السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے حضرت، پھر دوسرے اس کے 5-6 منٹ ہیں، جب تک اس کی تیاری کر لیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔